کہ نبی کریم فرماتے ہیں میری امت کے شہید وہ مقام رکھتے ہیں کہ میری امت کے شہداء کی روحوں کو اللہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت پہ رکھتا ہے، وہ جہاں چاہتی ہیں اڑتی پھرتی ہیں۔ تو یہ تو نبی پر ایمان لانے والے شہداء کی شان ہے کہ ان کی روحیں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں۔ تو جب غلاموں کی رفعت کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ نبی کریم کی یہ سیر صرف روح کی سیر نہیں ہے، روح کے ساتھ نبی کریم کا جسم ہے جو اسی عالم اسباب میں رہتے ہوئے اللہ کی قدرت سے وہاں کی سیر کو گیا کہ جہاں کی سیر کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سید الملائکہ حضرت جبریل امین کا گزر جہاں نہ ہو وہاں سے آگے مصطفیٰ پیارے گزر جائیں۔ اور نبی کی بندگی یعنی سب سے بنیادی رب کی عطا بندہ ہونا، اس کی معراج یہ ہے، تو نبی کی نبوت اور رسالت کی معراج کیا ہوگی؟ یہ انسان کی عقل اور سوچ سے پرے۔ تو اسرا کے معنی ہے رات کو لے جانا، سیر کرانا۔ یہاں پر ایک خاص بات اور سن لیں، اسرا اللہ نے فرمایا اللہ نے سیر کرائی، اللہ لے گیا۔ نبی پاک نے کبھی یہ نہ کہا کہ میں گیا، جب بھی کہا تو اللہ لے گیا، مجھے لے جایا گیا، مجھے پہنچایا گیا۔ یعنی نبی پاک نے بھی ہر وقت سفر معراج کا فاعل حقیقی اللہ رب العزت کو بتایا، اور نبی نے کبھی یہ نہ کہا کہ معراج میں میں گیا، مجھے لے جایا گیا، مجھے ساتویں آسمان پہ پہنچایا گیا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، پھر مجھے اور اگلی منزلوں تک لے جایا گیا۔ اس سارے باتوں کو دیکھ کر اور اس لفظ اسرا پہ غور کریں، اللہ نے یہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے معراج کرائی، سیر کرائی، سفر کرایا اپنے بندے کو۔ یہاں پر اللہ نے اس پر اٹھنے والے سارے اعتراض کو ختم کر دیا۔ اس پر میں دنیاوی ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ایک 10-12 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ، وہ اگر آ کے ہم سے کہے کہ میں بمبئی گیا تھا، فلاں فلاں مقام گھوم کے آیا، پھر میں اجمیر گیا، غریب نواز کے مزار پہ حاضری دیا، پھر میں جے پور گیا، میں نے فلاں محل دیکھا، فلاں محل دیکھا، فلاں محل دیکھا، پھر وہ کہے کہ میں پھر آگرہ پہنچا، تاج محل دیکھا، فلاں چیز دیکھی، فلاں عمارت دیکھی، فلاں عمارت دیکھی، پھر وہ یہ کہے کہ میں دلی گیا، دلی میں جامع مسجد گیا، لال قلعہ گیا، قطب مینار گیا، فلاں فلاں مزار پر گیا۔ اگر کوئی بچہ یہ آ کے کہے کہ میں گیا، تو 10 لوگ سننے والے ہیں تو 10 شک کریں گے کہ یہ چھوٹا سا بچہ، یہ کمزور بچہ، کم علم بچہ، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، میں وہاں گیا۔ اول تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں، اتنی سوجھ بوجھ نہیں، اتنی معلومات نہیں۔ ایسے میں ممکن ہے کہ اگر بھولتے بھٹکتے کہیں گیا بھی ہو تو قطب مینار کو تاج محل سمجھ لیا ہو، تاج محل کو لال قلعہ سمجھ لیا ہو، لال قلعے کو تاج محل سمجھ لیا ہو، جامع مسجد کو کسی کا مزار سمجھ لیا ہو۔ بچہ ہے، علم کم ہے، ایک نہیں سینکڑوں شکوک پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بچہ کہے مجھے میرے والد ماجد لے گئے، یہاں 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 لے جا کے مجھ کو سب چیز دکھائی، ایک بچہ یہ کہے ہمارے استاذ مکرم ہمارے ساتھ اتنے اتنے ساتھیوں کو لے کے گئے، ہمارے استاد لے گئے، یہ چیزیں دکھائیں، ہمارے والد لے گئے، یہ چیزیں دکھائیں، ہمارے دادا لے گئے، یہ چیز دکھائیں، تو اب لوگ یہ نہ سوچیں گے کہ یہ بچہ کیسے گیا، پہلے یہ دیکھیں گے کہ لے کون گیا۔ لے جانے والے میں یہ طاقت ہے، قدرت ہے، علم ہے،
وہ لے بھی جا سکتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، تو اب وہ شک نہ کریں گے، یقین کریں گے کہ بچہ کہہ رہا ہے، ابا لے گئے، استاذ لے گئے، دادا لے گئے، تو اب اس کی کمزوری نہ دیکھی جائے گی، لے جانے والے کی طاقت و قوت اور اختیار دیکھا جائے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل معراج کے سفر میں نبی کریم نے کبھی یہ دعویٰ نہ کیا کہ میں خود گیا، میں خود گیا، میں خود گیا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے لے گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ جو لے گیا، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ مطلب یہ ہوا کہ پورے سفر معراج میں عام طور پر ہم یہی سنتے ہیں نبی کیسے گئے، کیسے گئے، کیسے گئے۔ ہم کہتے ہیں یہ سوچنا چھوڑ دو، کیسے گئے، یہ دیکھو کہ نبی کے بارے میں خدا کہہ رہا میں لے گیا۔ اب ساری ناممکنات ایک طرف، اللہ کی قدرت ایک طرف، ساری مشکلات ایک طرف، اللہ کی قدرت ایک طرف۔ جب رب نے یہ اعلان کر دیا میں لے گیا، تو اب جو معراج کے واقعات کا انکار کرے وہ نبی کی عظمت کا انکار بعد میں ہے، خدا کی قدرت کا انکار پہلے ہے۔ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر اس بارے میں زبان کھولنی چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ نبی کیسے گئے، کیسے گئے، کیسے گئے، تو میرے دوستو نبی گئے، اس لیے گئے کہ ان کا خدا لے گیا۔ اب نبی کے بدن کو نہ دیکھو، ان کے جسم کو نہ دیکھو، ان کے عالم اسباب کے ہونے کو نہ دیکھو، اس کی ذات دیکھو، اس قدرت والے پروردگار کی ذات کہ جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہی ارشاد فرما چکا سبحان، پاکی ہے اسے کمزوری سے، پاکی ہے اسے عاجزی سے، پاک ہے وہ نقص سے، عیب سے، لاچاری اور مجبوری سے۔ وہ مجبور نہیں، مختار ہے، قادر و قیوم پروردگار ہے۔ تو اب سفر معراج کو دیکھنا ہے تو محبوب کے جانے کو بعد میں دیکھو، لے جانے والے پروردگار کی قدرت کو پہلے دیکھو۔ یہ ہے اس کا خاص مقصد۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ لیلم، لیلن ایک لفظ ہے، لیلن رات کو کہتے ہیں لیل، لیکن جو تنوین لگا کے اللہ نے اس میں حصر کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے۔ اب اسے اور دوسرے الفاظ میں بیان کرنے سے زیادہ مناسب تھا لیلن کے لفظ سے استعمال کرنا، اس لیے اللہ نے لیلن کا ذکر کیا، رات میں لے گیا، وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ میرے دوستو یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ رب آج اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا کرنے والا تھا، تو اس قرب خاص کے لیے اللہ نے سکون کا وہ ماحول انتخاب کیا کہ جب ساری کائنات سو رہی ہو اور میرا محبوب میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہو، رات کا وقت، اور ساتھ ہی ساتھ پوری کائنات سکون کے عالم میں ہو اور محبوب رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پا رہا ہو۔ اور لیلن کہہ کے اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ سفر رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا۔ یہ تھوڑا سا وقت کتنا تھوڑا تھا، کتنا کم تھا، اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جب میں یہ پورا طویل سفر کر کے واپس آیا تو میرے دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، وضو کرنے میں جو پانی گرا تھا وہ پانی بہہ رہا تھا، میرے بستر پر میرے جسم کی جو گرماہٹ، وہ گرماہٹ ابھی باقی تھی، اور میں اتنا طویل سفر کر کے واپس آیا۔ اسی کو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو پل بھر میں، بلکہ اور آگے بڑھیں تو پل بھر میں، اس سے اور قریب کہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے، اتنے کم وقت کے لیے اللہ نے لیلن کا لفظ استعمال کیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ یہ بھی اس کی قدرت کاملہ ہے۔ وہ خدا جو اپنی قدرت سے ایک قطرے میں دریا کو سمو سکتا ہے،
وہ خدا جو ایک شیشی کے اندر پورا اونٹ نہیں پوری کائنات سمو سکتا ہے، وہ اس کی قدرت. اور آج اس کی قدرت کا ایک جلوہ یہ کہ کل تک جس ایٹم کو ناقابل تقسیم ذرہ کہتے تھے، جب اسی ناقابل تقسیم ذرے کو توڑا گیا تو ایٹم کا بم بن گیا. تو جو ناقابل تقسیم ذرہ مانا جاتا تھا صدیوں تک، اس ایک ذرے کو توڑا گیا تو ایٹم بم بنا. اب پوری کائنات اگر توڑ دی جائے تو کتنی طاقت پیدا، اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا کتنی عظیم طاقت و قوت رکھتا ہوگا. چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے. جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک